أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کے تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ آج کا موضوع معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ کریم اس میں فرماتے ہیں کہ کسی بھی رسول کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی نشانی دکھا دے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزے کا مطلب دوسرے کو عاجز کر دینے والا، بے بس کر دینے والا، اس کے بعد اس کے پاس، سامنے والے کے پاس کوئی جواب نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، وہ بے بس ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 20 اعزاز سے نوازا۔ ہر پیغمبر کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے یہ معجزہ ضرور رونما ہوا ہے، لیکن تمام انبیاء کے پاس چند ایک معجزات ہیں۔ مختلف روایات کے اندر یا مختلف تفاسیر کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے گئے ہیں، وہ 1000 سے لے کر 30,000 کی روایات موجود ہیں، اور 1000 سے لے کر 3000 تک معجزات موجود ہیں، یعنی مختلف روایات ہیں۔ کسی نے 1200 کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے 3000 تک اقوال موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو اتنے معجزوں سے نوازا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ امت کا مطالبہ ہوتا ہے، یعنی معجزہ تب ضرورت پیش آتی جب امت کا، اس پیغمبر کی امت کا مطالبہ ہو۔ جیسے صالح علیہ السلام سے قوم نے کہا، ہم نہیں مانتے جب تک اس پہاڑی سے آپ کی اونٹنی نہ نکال دیں۔ تو مطالبہ تھا، اللہ نے پورا کر دیا۔ کبھی مطالبہ پورا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہر وقت مطالبے پورے نہیں اللہ کرتے، الا باذن اللہ، جب اللہ چاہے تو پورا بھی ہو جاتا ہے۔ یا پھر پیغمبر اپنی بات کو منوانے کے لیے اللہ کے حکم سے وہ معجزہ دکھاتے ہیں خود ہی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انا اعطیناک الکوثر، اللہ رب العزت نے انعامات کی کثرت عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ آپ کو تسلی، کیوں آپ یتیم پیدا ہوئے اس علاقے میں، اس خاندان میں جو سب سے دنیا میں بہترین ہے، اور یتیم پیدا کر کے اللہ نے سردار جہانان بنا دیا۔ اور یہ بات کافروں کو ہضم نہیں ہوتی تھی، کسی طرح وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ ہٹ درمی پہ تھے، ضد پہ تھے، اور کوئی نہ کوئی روز نیا مطالبہ لے آتے تھے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا،
او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشر رسولا. انہوں نے کتنے مطالبے کر دیے. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. ہم بھی مانتے جب تک کہ آپ ایک کھجور کا باغ بنائیں, انگور کا باغ بنائیں, خود بخود ہی یہ باغ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے, تیار ہو جائے, فروٹ دینے لگ جائے, پھل دینے لگ جائے, ان کے درمیان نہریں جاری ہو جائیں, یا آپ ابھی ہمارے سامنے آسمان کو گرا دیں, ہمارے اوپر گرا دیں, اس کی تعلینا کسفا من السماء, یا آپ ابھی ہمارے سامنے اللہ کے پاس آسمانوں میں چڑھ جائیں اور وہاں سے کوئی آیات دکھا کر ہمیں خود دکھائیں, پھر ہم مانیں گے. ویسے نہیں مانیں گے. یہ مختلف قسم کے انہوں نے مطالبے کیے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا حل کنت الا بشر رسولا, میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرنے آیا, میں رسول کہہ رہا ہوں, مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے, خدا بنا کر نہیں بھیجا. یہ جو تم کام بتا رہے ہیں یہ خدا کے کام ہیں, رسول کے کام اور ہیں, خدا کے کام اور ہیں. لہذا میں تو رسول, اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے, مجھ سے وہی کام لیے جائیں گے جو رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے. لہذا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے. دوسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیم پیدا کیے ایک تسلی دینے کے لیے, ایک یقین پیدا کیے, ایک پیغمبر کو بھی حوصلہ دینے کے لیے. دوسرا جو ماننے والے ہیں, کیونکہ جس ماحول میں انہوں نے ایمان قبول کیا تھا وہ اتنے مجبور ہو جاتے تھے, کہیں نہ کہیں دل میں ضرور بات آتی تھی. ان ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی یہ معجزہ دکھایا جاتا ہے, ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے بھی. اور معجزات یقین بڑھاتے ہیں کہ ان کے سامنے ہمارے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے یہ ایک نعمت عطا فرمائی ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس معجزے کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ آج کے دور میں اس کا انکار ممکن نہیں ہے. بہت ساری چیزوں سے, معجزات کے بہت سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کے سائنس نے ترقی کی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا تو معراج سے پہلے سینہ شق کیا تھا, یعنی کہ آپ کے سینہ مبارک کو وہ نکال کر, دل نکال کے دھویا گیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام. بائی پاس کا کانسیپٹ یہاں سے لیا گیا. آسمان پہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. اس سے پہلے کوئی تصور تھا کسی کے پاس کہ کوئی فضاؤں میں بھی اڑ جائے گا, کوئی فضاؤں میں اڑے گا, ایسے بھی جہاز اڑیں گے. آپ میپ دیکھیں, اپلیکیشن ہوتی ہے جہازوں کو چیک کرنے کے لیے فلائٹ کہاں پہ ہے, آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے اوپر اتنی ٹریفک ہے جہازوں کی کہ اتنی ٹریفک آپ کو زمین پہ نظر نہیں آئی. کیا مطلب ہے, زمین نہ آسمان, درمیان میں کروڑوں لوگ موجود ہیں, فضاؤں میں اڑ رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس پہ طاقت دی ہے, تصور کہاں سے لیا ہے. بہرحال یہ بات دوسری طرف نہ نکل جائے. اور معجزہ جو ہوتا ہے یہ حوصلہ افزائی کے لیے بھی ہوتا ہے, تسلی کے لیے بھی ہوتا ہے, مومنوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. اور یاد رکھیں, معجزہ اپنی مرضی سے کوئی پیغمبر نہیں یہ رونما کر سکتا. اگر مرضی سے کرنا ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کنویں کے اندر 9 کلومیٹر یا 9 میل کے فاصلے پر تھے. یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کی تازی ان کے جسم عطر سے اتری ہوئی قمیض بھی ہاتھ میں موجود تھی. اس قمیض سے کوئی خوشبو نہیں آئی. 9 میل کے فاصلے پہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور قمیض بھی آپ کے پاس تھی, یعقوب علیہ السلام جو ان کے بیٹوں نے لا کر دی تھی. اس سے کوئی خوشبو یوسف علیہ السلام کی نہیں آئی. لیکن سینکڑوں میل جب دور مصر سے چلے تھے تو تب خوشبو ان کو آ گئی تھی. لما فصلت العیر قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. انہوں نے کہا میں تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں. اور یوسف علیہ السلام نے وہاں سے قمیص ابھی دے کر, وہ شہر سے باہر نہیں نکلے تھے,
تو گویا یہ طاقت جب دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے تب ہی رونما ہوتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہر وقت سوٹی ہوتی تھی، چھڑی ہوتی تھی، یہ تو نہیں جب مرضی پھینک دیتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، وہ خاص موقع ہوتا تھا، ہاتھ ہمیشہ نکالتے تھے باہر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت وہ اسی ید باعثہ بن جاتا تھا، جب اللہ کا حکم ہوتا تھا تبھی ہوتا تھا، لہذا یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان کی بے شمار قسمیں ہیں، لیکن چند ایک کی تھوڑی سی وضاحت چند منٹ میں کر کے ان کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے صرف اشارہ کرنا چاہوں گا، واقعات وہی ہیں، باتیں وہی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معنوی طور پہ بھی معجزات عطا فرمائے، مثال کے طور پہ آپ کی حفاظت، آپ کتنی بار آپ کے خلاف سازشیں ہوئیں، آپ کے جسم اطہر کی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی اور کئی مرتبہ ان سے بچایا۔ پھر اسی طرح افلاکی معجزات ہیں، افلاکی معجزات ہیں کہ وہ سارے اکٹھے ہو کر آئے، ہم نہیں مانتے جب تک ہماری آنکھوں کے سامنے چاند کو دو ٹکڑے نہیں کر دو۔ پہلے اتنے مطالبے کیے نہیں مانے، اب ایک مطالبہ کیا تو پھر مختصر یہ ہے کہ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یہ مطالبہ ان کا، اگر میں یہ اشارہ کر کے چاند دو ٹکڑے کر دوں اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تو یہ سودا مہنگا نہیں اگر مسلمان ہو جائے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر تو ہر وقت یہی چاہتے تھے کہ یہ اسلام قبول کر لیں، ان کی ساری تمنا یہی تھی۔ تو اللہ نے کہا یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ اتنے خبیث ہیں، یہ اتنے ہٹ درم ہیں، یہ نہیں مانیں گے، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور اشارہ کر دیا، سامنے ان کے سامنے چاند دو ٹکڑے، ایک پہاڑی کے اس طرف چلا گیا، اس طرف سامنے دو ٹکڑے ہو گیا، انہوں نے دیکھ بھی لیا، دیکھنے کے بعد فوراً ہی بدل گئے، کہتے یہ تو جادوگر ہے، یہ جادو سے کیا ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ پھر انہوں نے یہ دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ ہمارے بہت سارے وہ قافلے جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں گئے ہیں، دوسرے علاقوں میں گئے ہیں، جب وہ آ کر وہ آئیں گے تو ہم ان سے بھی تصدیق کریں گے، اگر بات سچ نکلی پھر مانگیں۔ یہ قافلہ آیا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بالکل فلاں رات کو ہم نے دیکھا تھا چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے ان کو پھر نصیب نہیں ہوا۔ ایک یہ افلاکی معجزہ ہے، چاند دو ٹکڑے کر دیے۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کروائی ہے، یہ اس سے پہلے کسی کے حصے میں نہیں ہے۔ اسی طرح جماداتی معجزات، یعنی جب پتھروں کا سجدہ کرنا، کتنی بار کنکریوں نے آپ کی گواہی دی، پتھروں نے گواہی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے کے اندر ایک پتھر کو میں جانتا ہوں، جب میں گزرتا تھا وہ سجدہ کرتا تھا، سلام کرتا تھا، آج بھی میں اسے جانتا ہوں۔ اسی طرح احد پہاڑ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود تھے، تو پہاڑ، احد پہاڑ تھر تھر کانپنے لگا، احد پہاڑ تھر تھر کانپنے لگا۔ یہ میں نے پہلے بھی تفسیر کی تھی، شاید اللہ رب العزت نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ قرآن کو پہاڑوں پہ پیش کیا تو پہاڑوں نے کہا خاشعا من خشیۃ اللہ، متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ تو اس کے ڈر سے، خوف سے تھر تھر کانپیں گے، گر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ قرآن کو قبول نہیں کیا جب اللہ نے پہاڑوں پر پیش کیا، پر وہ لمبی بات ہے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ہم اس وزن کو نہیں اٹھا سکیں گے۔ وہ تو صرف قرآن تھا، آج تو صاحب قرآن بھی ہے، قرآن نہیں، صاحب قرآن بھی احد پہاڑ پہ چڑھے ہیں۔ تو احد پہاڑ یہ دونوں کی برداشت کیسے کر سکتا تھا، وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ تو احد پہاڑ پر، احد پہاڑ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے احد ٹھہر جا، تم نہیں جانتے تمہارے اوپر ایک پیغمبر ہے، دو شہید ہیں، ایک صدیق ہے، ٹھہر جاؤ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ادا ہی کیے تھے کہ احد پہاڑ ٹھہر گیا۔ یہ معجزہ تھا، حالانکہ ہم
پتھروں کی کوئی زبان ہوتی ہے؟ ان کو کوئی سمجھتا ہے؟ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے تو صحابہ اکٹھے ہو کر آگے، ایک بہت بڑی چٹان ہے، ہم نے سب نے زور لگا لیا، وہ ٹوٹتی نہیں ہے، سب بھوکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ 3 پتھر باندھے ہوئے ہیں، صحابہ نے ایک ایک باندھے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تو نہیں وہ ٹوٹ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پکڑائیں کدال۔ ایک ہی ابھی وہ چوٹ لگائی تھی، وہ سارا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ معجزہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکا احترام میں۔ ایک اللہ رب العزت نے نباتاتی معجزات عطا فرمائے تھے، درختوں پہ، پودوں پہ، کھجور کا تنا، وہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے، یاد ہے نا وہ واقعہ؟ خطبہ دیا کرتے تھے کھجور کے تنے پہ ہاتھ رکھ کر، جب منبر نہیں بنا تھا۔ جس دن منبر بن گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے تو وہ کھجور کا تنا جو ہے وہ رونے لگا، اس طرح جس طرح ہڈیاں ابلتی ہے۔ 2-3 مختلف طریقوں سے ہے، جس طرح بچہ روتا ہے، مختلف طریقوں سے آوازیں اس میں سے آتی تھیں اور مختلف روایات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا، وہ خاموش ہو گئے۔ خشک تنا تھا، نباتات پہ بھی، اور اسی طرح حیواناتی معجزات بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یعنی آپ سب کے لیے پیغمبر بن کے آئے ہیں، رسول بن کے آئے ہیں۔ اور معبد کی بکری کا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ معبد کی بکری جس کو گھر والے بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، وہ چل نہیں سکتی تھی، گھر میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور دور تو بڑی دور کی بات ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے ہاتھ لگنے تھے کہ وہ دودھ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور ایک باغ میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھا کہ ایک بیل ہے، دوسری روایت میں اونٹ کے بارے میں بھی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور پھر بلوایا کہ اس کا مالک کون ہے، اور مالک سے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ شکایت کر رہا ہے، مجھ سے کام تو لیا جاتا ہے، خوراک نہیں دکھ جاتی۔ کہا اس کو خوراک بھی دو اگر کام لینا ہے، ظلم نہیں کرو۔ یعنی ان کی زبانوں کو بھی سمجھنے والے تھے۔ اسی طرح شفا کا معجزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں جو اشوب چشم جہاں خیبر کے موقع پر، وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو رافع بڑا بدتمیز تھا، توہین کرتا تھا، بہت لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کون اس کو قتل کرے گا۔ ایک قلعے میں رہتا تھا، قلعے میں جا کر ایک لمبی داستان ہے، انہوں نے رات کے وقت ایک پلان بنا کر بہت خوبصورت پلان کے ساتھ یہ اس کے گھر میں پہنچے اور اس کو قتل کر دیا۔ اب وہ بالا خانے میں رہتا تھا، وہ اونچی جگہ پہ رہتے تھے، اندھیرا تھا، کوئی روشنی نہیں تھی۔ کہتے میں نے چند وہ بالا خانے سے نیچے اتر زینے طے کیے تو میں نے سمجھا کہ زمین آ گئی ہے، تو میں نے قدم نیچے رکھا تو وہ میں نیچے گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اور کہتے ہیں کہ میرا جذبہ اتنا تھا، خوف ادھر سے طاری تھا لیکن خوشی تھی کہ میں نے پیغمبر کے دشمن کو قتل کر دیا ہے۔ مجھے ہڈی کی کوئی درد محسوس ہی نہیں ہوئی۔ میرے ساتھی باہر تھے، میں ان کے پاس مل گیا، لیکن جب میں واپس پہنچا تو پتا چلا کہ ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، کہا بلاؤ عبداللہ کو۔ عبداللہ کو بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، دم کیا، ہڈی فوراً جڑ جاتی ہے، ہڈی فوراً جڑ جاتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تکثیر طعام کا واقع بے شمار واقعات ہیں کہ غزوہ اس کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ احزاب کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے 3-4 لوگوں کا کھانا بنایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300 صحابہ کو بلوا لیا تھا، 1350 صحابہ کو، اور سب نے کھانا کھایا تھا، سب کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ انگلیوں سے پانی نکل آتا تھا، انگلیوں سے پانی جاری ہوتا ہے۔ سفر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہا وضو کریں، بھی آواز دو، وضو کریں۔ سب صحابہ خاموش ہیں کیونکہ پانی ختم ہو چکا تھا، کسی کے پاس پانی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جی ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں انصاری صحابی ہیں، اس کی مشق میں شاید پانی ہو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل پانی پیش کیا کرتا تھا۔ تو ان کے پاس گئے، ان کا جی ایک قطرہ شاید پانی کا لگا ہے، کوئی پانی نہیں ہے۔
کہا اس کو بلاؤ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک اور صحابی کے پاس سے ایک پیالہ نکلا اور اس کے صرف نیچے والا حصہ ہے نا اس میں تھوڑا سا پانی تھا. اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ دوسرے سفر کی واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا، سب کو پانی پلایا. اب جب ان ساری صحابی کو بلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جو سب سے بڑا ٹب ہے وہ لے کر آؤ، جو استعمال کرتے ہیں لشکر کے لیے ہے. وہ لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹب کے نیچے ہاتھ رکھ دیے اور صحابہ سے کہا وہ جو پانی کا قطرہ ہے وہ یہاں پہ لگاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کے دعا کی، وہ پانی کا ٹب بھر جاتا ہے. سارے لشکر نے وہاں سے آواز دی بھر لو اپنے اپنے برتن. جب تک سب نے بھر نہیں لیا برتن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اور جب صحابہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھایا تو وہ ٹب بھرا ہوا تھا، انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی طرح دعا کی بہت ساری یعنی کہ معجزہ دیا تھا. بے شمار ایسی دعائیں ہیں کہ جو سب کے سامنے قبول ہوئی اور حیرت انگیز طور پر. اسی طرح پیش گوئیاں بہت ساری فرمائی ہیں، بے شمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں فرمائی ہیں اور وہ پوری ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھی کی ہیں اور اس کے بعد آج تک کتنی ہی ایسی پیش گوئیاں ہیں کہ وہ پوری اور قیامت تک ہوتی رہیں گی اور قیامت تک ہوتی ہی رہیں گی. اب یہ مختصر سی ایک داستان تھی، یعنی کہ چھوٹا سا ایک میں نے کوشش کی ہے خلاصہ بیان کرنے کی، کیونکہ یہ پورا بیان ہو نہیں سکتا، ایک ایک معجزہ بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے. اب یہ ہے کہ سارے انبیاء کو اللہ رب العزت نے جو معجزے عطا فرمائے وہ جز وقتی تھے، تھوڑے وقت کے لیے تھے. وہ تھوڑا ٹائم ہوتا تھا، ٹائم پیریڈ تھا، اس میں وہ معجزہ اتنی دیر میں رونما ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر زیادہ سے زیادہ 3000 معجزات ہیں. ایک معجزہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جز وقتی نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے نہیں بلکہ وہ جنت تک کے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید جو کتاب نازل فرمائی ہے. یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس معجزے کے اندر اللہ نے سارے معجزے اکٹھے کر دیے ہیں. اس معجزے کے اندر سارے معجزے اکٹھے کر دیے ہیں اور جتنے معجزے ہوتے تھے وہ پیغمبر کو اختیار ہوتا تھا. یہ ایسا معجزہ ہے کہ کوئی بھی امتی اس معجزے کو دوسرے کے سامنے پیش کر سکتا ہے. یہ ایسا معجزہ ہے کوئی امتی اٹھا کر اس معجزے کو دلیل کے طور پر دوسرے کے سامنے، عیسائی کے سامنے، یہودی کے سامنے، سکھ کے سامنے، ہندو کے سامنے یہ پیش کر سکتا ہے کہ ہمارے پیغمبر کے پاس یہ معجزہ تھا. اور اس معجزے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. اس معجزے نے کتنی دنیا بدلی ہے. اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ پورا اس کے اندر سامان موجود ہے جو زندگی گزارنے کا ہی نہیں بلکہ دوسری زندگیاں گزارنے کا بھی اصول اس میں موجود ہے. صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، اس سے پہلے کی زندگی جو تھی وہ بھی، یہ زندگی بھی، اگلی زندگیاں جتنی آنے والی ہیں 3 مرحلوں میں ان کا بھی ذکر اس کے اندر موجود ہے. اور وہ ایسا معجزہ ہے اور یہ سارے معجزات کا سردار معجزہ ہے. سارے معجزات کا سردار معجزہ ہے اور حیات معجزہ ہے. سردار معجزہ ہے، حیات معجزہ ہے، موجود ہے، یہ ختم نہیں ہونے والا. لہذا اس معجزے سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں؟ یہ ایسا معجزہ ہے، اس معجزے کو ہم نے کیا اہمیت دی ہے، اس معجزے کو ہم نے کیا جانا ہے. اس نظر سے دیکھیں کہ جب معجزہ رونما ہوتا تھا تو لوگ کیسے حیرت زدہ ہو جاتے تھے. ہمارے پاس مسلسل ہے، ہم اس کو اس لیے اہمیت نہیں دیتے. یعنی وہ معجزہ چھوٹا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، وہ معجزہ چھوٹا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے. اس کے مقابلے میں دوسرے کتنے معجزات ہیں. یوسف علیہ السلام کا آپ کے باپ کے پاس آنا، باپ کو آنکھیں مل جانا اور اونٹنی کا نکلنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی کے معجزے اور 9 معجزے دوسرے اس کے علاوہ. یہ سارے معجزات، ان سب معجزات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے وہ کمتر ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو قرآن مجید کا تحفہ دیا گیا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ سارے جتنے معجزے گزرے ہیں ان کا ذکر تو اس میں موجود ہے. اس کی قدر کیا کی ہے ہم نے. جب وہ رونما ہوتا تھا تو وہاں دیکھنے والے کیسے ہوتے تھے، ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، ان کی دنیا کیسے بدلتی تھی. ہم اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کبھی زندگی بدلی ہے،
کبھی غور سے پڑھا ہے اس نظر سے پڑھنے کی کوشش کریں. یہ معجزہ ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.